اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو دل سے بے حد شکریہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ، میں اس قابل واقعی میں نہیں ہوں۔ دراصل یہ محبتیں آپ کی میرے لیے نہیں ہیں، اصل میں یہ محبتیں آپ کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ مجھے آپ پہ رشک آتا ہے، یقین کریں مجھے آپ پہ رشک آتا ہے۔ اس وقت زمین پر آپ جیسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے شاید ہی کوئی ہو، جن کو وہ لوگ جو مجھ جیسے ہیں، امت کا کوڑا ہیں، جو ریاکار ہیں، سیاکار ہیں، ان کو آپ اتنی عزت کس وجہ سے دیتے ہیں، اتنی محبت کیوں دے رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میری زبان سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے ذکر کی باتیں ہوتی ہیں، اور آپ ہیں کہ مجھ جیسے ناکارہ کو، ناچیز کو، اس امت کی سب سے گناہگار سیاکار کو اتنی عزت دیتے ہیں، اتنی زیادہ عزت آپ نے دی، اتنی محبت آپ دے رہے ہیں۔ میں اصل میں یہی آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ جیسا اس وقت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا شاید ہی زمین پر موجود ہو، کیونکہ آپ کو جہاں پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے اور آپ کو وہیں پہ کشش محسوس ہوتی ہے، پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ بولنے والے کون سے ریاکار ہیں، سیاکار ہیں، بس آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کو عزت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اللہ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے لیے خاص ہو جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم آپ پہ ہو جائے۔ مجھے سب کے میسیجز جو کمنٹ سیکشن میں ہوتے ہیں، جو کچھ سوالات ہوتے ہیں، وہ بھی میں پڑھتی ہوں، الحمدللہ میں اپنے پاس نوٹ کر چکی ہوں اور کر بھی رہی ہوں، اور ساتھیوں بھی جو آپ وائس کے ذریعے یا جس طریقے سے بھی چیٹ کے ذریعے اس کو کچھ سوالات یا کچھ پیغامات یا دعا کے لیے آپ جب کہتے ہیں، تو بالکل الحمدللہ وہ سب کچھ میرے علم میں آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں سب کے سوالات کے جواب جتنے مجھ ناچیز میں، جتنے مجھ کم عقل میں اور کم علم کے پاس جو کچھ بھی اپنے مشاہدات سے یا درود کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو میں نہیں کر سکتی، بس اس لسٹ میں سب سے آخر میں میرا نام ہے، لیکن جو بھی ان کی نظر کرم مجھ پر ہے الحمدللہ پڑی اور ہے، اس کے صدقے جتنا بھی میں بیان کر سکوں گی، واضح کر سکوں گی، کوشش کروں گی کہ میں کر سکوں۔ میری اوقات تو نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے کہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا، لوگ آپ کے در پہ کچھ سوال لے کر آئے اور آپ ان کے تشفی جواب دینے کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، تو اس سے بڑھ کر آپ کے لیے اللہ کے رحم، اللہ کا کرم کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں کوشش کروں گی کہ جو سوال، جتنا بھی ممکن ہو، ان سوالات کے جواب ترتیب سے تو میں نہیں کہوں گی، یہ میری ممکن اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ کس سوال، کون سا سائل اور کس سوال کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہے اور آئے گا، اور اس کے سوال کا جواب میں دے پاؤں گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہے، اور اس فیصلہ میرے رب کا ہوتا ہے، اور میں اللہ کے فیصلے پہ ہمیشہ راضی رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اس لیے آپ لوگ حوصلے اور برداشت اور صبر کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سوالات کے جوابات کا انتظار کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں بھرپور کوشش کروں گی کہ جتنی جلدی ممکن ہو میں آپ کے سوالوں کے جلد از جلد تشفی جواب اللہ کے کرم سے، فضل سے دے سکوں۔ تو ایک دفعہ پھر بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، بلکہ آپ پہ مجھے بہت رشک ہے، آپ سب پر جو اتنی محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے
جو کچھ نہیں ہے. دیکھیں جو انسان جیسے ہوتا ہے باہر سے وہ جیسے بھی بناوٹ سے جیسے بھی وہ نظر آ جائے، اندر سے جو کچھ ہوتا ہے اس کو خود سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. تو یہ آپ کی محبتیں، آپ خود بہت اچھے ہیں، یقین جانیے آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ کی محبتیں خالص ہیں، آپ خالص ہیں، تبھی آپ مجھے اتنی عزت اور محبت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی قدر میں اضافہ فرمائے. اللہ کے ہاں آپ قدر والے ہوں. اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو محبت سے دیکھیں. اللہ کی نظر ہو آپ پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے سائے کے تلے ہوں، اور آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہمیشہ ساتھ رہے، قبر میں بھی، محشر میں بھی، ہر پل آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو، دعاؤں کا سایہ ہو. آمین ثم آمین. آج کوشش تو کروں گی کہ میں ایک سوال جو پوچھا گیا کہ آزمائش آتی ہے تو کس طرح کی ہوتی ہے اور مجھ پہ کون سی آزمائش آئی، اس راستے میں مشکلات آئی، مجھ تک کون سی آزمائش آئی، کون سی مشکلات ہے، اس سوال کا جواب بعد میں دوں گی. درود شریف کے راہ میں کون سی آزمائشیں آتی، اس کا سوال کا جواب تھوڑی سی دیر میں دوں گی. لیکن سب سے پہلے میں آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ آزمائش ہے کیا. آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ جانچ پڑتال کرنا، کسی کو جاننا، کسی ایک امتحان سے گزارنا تاکہ رزلٹ دیکھا جا سکے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سب دو آیتیں آپ اپنے پہلے جن کا مفہوم میں بیان کروں گی وہ دیکھ لیں، 2-3 آیتیں، پھر اس کے بعد سن لیں، پھر اس کے بعد میں اس سوال کے جواب کی طرف بھی آتی ہوں. قرآن کریم میں سورہ البقرہ میں بھی فرمایا گیا کہ ہم ان کو آزمائیں گے، بھوک سے کی شدت سے، کمی سے، کبھی مال کے ضیاع سے، مالوں سے، کبھی پھلوں کی کمی اور اس سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. سورہ العنکبوت میں بھی ہے. اور یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر ہی آزمائے یا اس دنیا میں گزر جائیں گے. یہ مفہوم میں سنا رہے ہیں آپ کو، ترجمہ اور آیت میں نہیں بلکہ اس کے میں ہے، ان صورتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائیں گے. اور سورہ ال عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسے مطلب اس کا مفہوم یہی ہے کہ پہلے ان پہ آئی تھی آزمائش، اور یہ گردش ہے، حالات کی گردش ہم لاتے رہتے ہیں، کبھی آپ پر کبھی کسی پر، اور تاکہ آپ کو دیکھ سکیں کہ مومن کون ہے، کون ان حالات میں مضبوطی سے کھڑا ہے اور ہم سے جڑا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے. تو آزمائش تو یہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑا آپ کو واضح طور پہ بتا دیا کہ میں آپ کو کس طرح آزماؤں گا. ٹھیک ہے نا. جیسے ایک کلاس میں ایک ٹیچر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ کا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور آسان نہیں ہے، مشکل ہے، تو آپ اس کی تیاری کر لیں. ٹھیک ہے. اور آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا. اسی دوران کسی طرح سے وہ پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے، مطلب آؤٹ ہو جاتا ہے، لیک ہو جاتا ہے، کسی طریقے سے اس کے سوالات آپ کے علم میں آ جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ اس سوالات کا گھوٹا لگائیں گے. صبح رات دن شام آپ نے یہی کرنا ہے کہ انہی سوالات کو جو ہے آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور ان کو ایسے یاد کرنا ہے تاکہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں. یہ ایک دنیا کا امتحان ہے جس کی کوئی وقت ہے پر اتنی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پیپر آؤٹ کر دیا آخرت کا، بتا دیا کہ میں کبھی آپ کے رزق کی کمی اور زیادتی ہوگی، کبھی آپ کو صحت خراب ہوگی، کبھی اچھی ہوگی، کبھی آپ کی طاقت زیادہ ہوگی، کبھی کمی ہو جائے گی، کبھی آپ کے رزق میں کمی ہو جائے گی اور زیادتی ہو جائے گی. یہاں پہ رزق صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، رزق میں تمام تر نعمتوں کا ذکر ہے. عربی زبان میں رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے. اس میں آپ کے مال بھی ہے، آپ کا کھانا پینا بھی ہے، آپ کی صحت بھی ہے، آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کے ازواج یعنی کہ آپ کے جوڑ بھی ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی ہیں، آپ کے باغات بھی ہیں، آپ کی جائیدادیں بھی ہیں، آپ کے مطلب یہ تمام تر نعمتوں کو رزق کہا جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں آپ کو اس سے آزماؤں گا، کبھی اس میں زیادتی ہو جائے گی اور اس میں کمی ہو جائے گی، اسی طرح آزماؤں گا نا. کبھی آپ کی جان، آپ کے اپنے پیاروں کی جان
ان کی تکلیف دیکھ کر، کبھی تکلیف دیکھ کر مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ہے، بہتری کے لیے، لیکن طریقہ کار بتا دیا تو پھر گھبراہٹ کس بات کی؟ ہاں یہ بات جاننی بہت ضروری ہے، بے حد ضروری ہے کہ کیا ہم آزمائے جا رہے ہیں، یعنی یہ آزمائش ہے، یا ہم سے کچھ ایسی خطائیں ہو رہی ہیں جانے انجانے، جس کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، مطلب مشکل حالات ہیں جس سے گزرنا ہمیں مشکل لگ رہا ہے۔ تو وہ جاننے کے لیے آپ خود، وہ آپ سب سے بڑا خود ہی ایسا ایسی تجربہ گاہ ہے جو آپ خود جان لیتے ہیں۔ میں تھوڑا سا ایک جملے میں بتا دیتی ہوں کہ آزمائش اللہ کی طرف سے وہ ہوتی ہے جب آپ کوئی گناہ نہ کر رہے ہو، کوئی بہت بڑا گناہ نہ کر رہے ہو، اور مطلب اور شریعت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر، رستوں پہ چل رہے ہیں، پھر آپ کے لیے مشکل حالات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ حالات آ رہے ہیں۔ لیکن اب گناہوں میں مبتلا ہے اور اللہ کے قانون ہر سیکنڈ کے لحاظ سے توڑ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہر سیکنڈ کے لحاظ سے توڑ رہے ہیں، ان دو ہستیوں کے احسانات کو بھلا کر دنیا میں آپ شیطان کی راہ پہ چل پڑے ہیں، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش نہیں ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ تو آزمائش پھر آپ خود ہی آپ کو پتہ چل گیا آزمائش کیا ہے، اور اس سے گھبرائے مت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائے گا تو ہی ہم آخرت میں کوئی مقام لے پائیں گے، تو اس سے گھبرائے مت۔ یہ جانیں کہ یہ آپ کے اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ اللہ جو آپ کو 70 گنا زیادہ آپ کی ماں سے محبت کرتا ہے، 70 گنا، 70 مائیں نہیں ہے، یہ عربی میں اس کا 70 تعداد نہیں ہے، 70% زیادہ آپ کی ماں سے آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ آپ کو تکلیف دے کر خوش نہیں ہوتا کہ آپ تکلیف میں ہو خوش ہو رہے، نہیں، وہ آپ کی خوشی کے لیے آپ کو تکلیف دیتا ہے، آنے والی کل کی خوشی کے لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ اس سے گزریں گے تو خوشیاں پائیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو آسانی عطا کرے گا، اور اس کا واحد ذریعہ درود ہی ہے۔ لیکن اصل وہ آپ اللہ کا قرب نہیں پانا چاہتے، آپ قیامت کے دن نہیں چاہتے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں بیٹھے ہوں، اور جن کی آواز پیاری ہے تو وہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، جن کی مجھ سے ہیں تو وہ درود، انہوں نے آسان رستہ چن لی ہے تو وہ درود ہی بھیجتے جا رہے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے جا رہے ہیں۔ یہ خواہش نہیں ہے کہ آپ اللہ کے قرب میں ہوں، اللہ کا دیدار ہو آپ کو؟ تو دیکھیں، جتنی اچھی چیز ہوتی ہے نا مارکیٹ میں، جتنی مہنگی چیز ہوتی ہے اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ دعائیں اگر آپ کروڑوں کی مانگ رہے ہیں تو محنت آپ ہزاروں کی کریں گے تو آپ کو کروڑ نہیں ملنے والے، پھر آپ کو 1000 ہی ملیں گے۔ اللہ کی رحمت شامل ہو تو شاید لاکھ ہو جائے، لیکن کروڑ تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے آپ، محنت بھی آپ کو اتنی ہی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا، مت گھبرائیں، اللہ کا ساتھ ہو نا، اور آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ اللہ کی نافرمانی میں دن رات نہیں گزار رہے، جب آپ کا دل مطمئن ہو نا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چلے جا رہے ہیں، ان کی سنتوں پہ عمل کیے جا رہے ہیں، ان کی زندگی مبارک کو پڑھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، تو پھر کس چیز کی پریشانی؟ پریشان کیوں؟ زندگی تو ایسی ہی گزرے گی، یہ تو بغیر ٹینشن کے، بغیر اسموتھ لائف جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ وہ آخرت کی ہوگی۔ تو اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی ایسا دن، کوئی ایسا وقت نہیں ہوگا کہ جب مشکلات نہیں ہوں گی، جب آزمائشیں نہیں ہوں گی، اگر آپ گناہوں کی زندگی نہیں گزارے، اور کوئی اتنی آسانیاں نہیں ہوں گی جس طرح ہم چاہتے ہیں، جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح کی آسانیاں نہیں ہوں گی، ہوگا تو وہی جو میرے رب کی چاہت ہے۔ اس نے آپ کے لیے بہت خوبصورت
سب کچھ تیار کر رکھا ہے، لیکن گزرنا تو ہے۔ اس وقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ اس وقت تک پہنچنا تو ہے کہ ہم ان انعامات کو حاصل کر سکیں۔ میں کہتی ہوں کہ جنت بھی ٹھیک ہے گوارا ہے، لیکن جنت کیوں گوارا ہے؟ وہاں پہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس لیے جنت کی خواہش کریں۔ وہ باقی چیزیں نعمتیں وہ خود بہت آتی جائیں گی، وہ تو پھر سیکنڈری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اصل تو آپ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دیدار پانا ہے، اور اس کے لیے تو گزرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں اس لیے آزما رہا ہوں، یہ سختی اس لیے آ رہی ہے، یہ گردش اس لیے آ رہی ہے تاکہ ایمان والے الگ ہو جائیں، جو مجھ پہ محبت کرتے ہیں وہ الگ ہو جائیں، جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں الگ ہو جائیں، اور جو نہیں ہے تو ان کو الگ کر دیا جائے۔ ایسا تو نہیں ہے نا جو صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس مشکلات بھی آ رہی ہیں، تنگیاں بھی آ رہی ہیں، اس کی جزا، اور ایک ایسا انسان جو اللہ کے اور احکام بھی پورے کر رہا ہے، فرما برداری بھی کر رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری طرف ایک ایسا ہے جو نافرمانیوں میں زندگی گزار رہا ہے، جو عیش میں زندگی اس لیے عیش میں زندگی گزار رہا ہے کہ وہ نافرمانی کر رہا ہے اور آسانیاں ڈھونڈنے کی خاطر وہ ہر شریعت کا حکم توڑ رہا ہے، ہر دین کی حد پار کر رہا ہے، تو اس کی آخرت اور اس طرف اس کی آخرت جو سختیاں جھیل رہا ہے صرف اس لیے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھ سکے، ایک تو نہیں ہو سکتی۔ تو بظاہر ابھی آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو مشکل جو نئی ذکر نہیں کرتے، جو درود نہیں پڑھ رہے، وہ بڑے اسموتھ جا رہے ہیں۔ نہیں، سب سے بڑی بات سکون ہے۔ سکون اترتا ہے دل میں تو تبھی آپ کے پاس کروڑوں خربوں ہو، آپ کی صحت بھی اچھی ہو، آپ کے آس پاس آپ کی اولاد ہو، آپ کی زوج ہو، بہت اچھا لائف پارٹنر ہو، لیکن سکون نہ ہو تو یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آپ بالکل بے چینی میں زندگی گزاریں گے، اور ایسی زندگی گزاریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کو تکلیفات کا ہی سامنا ہوگا۔ وہ آپ بظاہر آپ بہت بڑی گاڑیوں میں لوگوں کو پھرتے ہوئے دیکھیں گے، سب کچھ کرتے ہوئے دیکھیں گے، سب کو نہیں، ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھے رزق کی جو مال کی زیادتی سے بھی تو آزمائش ہو رہی ہے، جو بہت بڑی بڑی گاڑیوں میں ہوں گے، بہت بڑے عالم فاضل ہوں گے، لیکن بھی ہوں گے ساتھ میں ان کی آزمائش اس طرح ہے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ٹوٹے چپل پہنے ہوئے روڈ پہ جا رہے ہوں گے، وہ اس طرح آزمائے جا رہے ہوں گے۔ تو میرے رب کے اپنے فیصلے ہیں، اور نعوذ باللہ ہم تو یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح ہو جائے، وہ اس کو یہ مل جائے اور اس کو یہ مل جائے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو، اس کا علم ایسا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو کیا دینا ہے، کس سے کیا لینا ہے، کس کے لیے کیا بہتر ہے، وہ اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ جانتے، ہم نہیں جانتے۔ اور دعا کرے سکون کے لیے، سکون کی بہت اہمیت ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جا رہے تھے، تو رستے میں ایک انہی کی قوم کا ایک شخص ملا، اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں اللہ سے ملاقات کے لیے کوئی طور پہ جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے شخص نے کہا کہ موسیٰ میرا ایک سوال ہے، کیا آپ اللہ سے اس کا جواب لا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ سے کہیے کہ میں کچھ عرصہ پہلے اس کے تمام بڑی محبت کرتا تھا، میں اس کے ہر حکم کو مانتا تھا، میں اس کے دین پر تھا، لیکن اب میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، تو مجھ پہ عذاب کیوں نہیں لے کر آتا؟ ابھی تک مجھ پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ وہ مجھے پکڑتا کیوں نہیں؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ گئے اور اللہ سے یہ سوال پوچھا، تو اللہ نے کہا کہ جا کر اس شخص سے پوچھنا کہ جب تم میری عبادت کرتے تھے، جب تم مجھے میری فرما برداری کرتے تھے، تو کیا تمہارے دل میں ایک سکون تھا، تمہیں ایک چین تھا، تمہیں اطمینان تھا، تمہیں راتوں کو نیند میٹھی آتی تھی، تم خوش تھے؟ کیا وہ اب ہے یہ سب کچھ؟ تو مجھ سے یہ ضرور پوچھو کہ جب
فرما برداری تمہاری زندگی تھی کہ تو چین، سکون، راحت، آرام تھا. کیا اب موجود ہے تمہارے پاس یہ سب کچھ؟ جب حضرت موسیٰ نے اس شخص سے جا کے واپسی کی اور وہ شخص کھڑا اپنے جواب کے لیے کھڑا تھا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، کیا تم وہ سکون، راحت پاتے ہو اب دل میں؟ کیا زندگی اسی طرح ہے؟ اس نے کہا نہیں، اب وہ سکون نہیں رہا. اب میں بہت بے چین ہوں، بے قرار ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود میں خوش نہیں ہوں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہی وہ قصب، یہی اللہ کی وہ پکڑ، لیکن تمہیں سمجھ نہیں. دراصل میں یہ کیوں سنا رہے ہیں آپ کو؟ دراصل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اٹھایا پٹھا جائے گا، ہم پہ بہت بڑی مطلب وہ آئے گی، گناہوں کی پکڑ آئے گی، میں سے پکڑ لیا جائے گا، جکڑ لیا جائے گا، تبھی وہ پکڑ ہوگی، مطلب تبھی وہ ہماری سزا ہوگی. نہیں، ہم اپنے آس پاس نہیں دیکھتے، ہم بے چین رہتے ہیں. جب ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں سکون نہیں ہوتا، جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم بے چین رہتے ہیں. یہی وہ سزا ہے. درود شریف کے راستے میں کون سی آزمائشیں آتی، کیا آتی، ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ضرور اس کے بارے میں ذکر کروں گی، کیونکہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے جاننا کہ درود شریف پڑھتے ہوئے کیا حالات آتے ہیں، اور ہم نے کیسے اس چیز کی پہچان کرنی ہے کہ یہ حالات کس وجہ سے ہیں، کہ اگر ہم درود پڑھ رہے ہیں تو ہمارے حالات تبدیل کیوں نہ ہوتے، اور یہ کیوں ہے. تو انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گی. اس ویڈیو میں میں نے اسی لیے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ آزمائش کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، اور زندگی انجوائے کریں. کیوں پریشان ہوتے ہیں جب اللہ آپ کے پاس ہے، جب اللہ کی محبت آپ کے ساتھ ہے. تو آپ تو دیکھیں، آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ بھی ہیں نا، آپ شادی شدہ ہیں، بیوی شوہر والے ہیں، تو وہ اگر آپ کی فرما بردار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، یا شوہر بیوی کا جو ہے وہ شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، تو آپ کس طرح ان کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کا مقام کیا ہوتا ہے. لیکن اس کے الٹ دیکھ لیں، جب آپ نافرمانی کرتے ہیں تو آپ اپنے سگے ماں باپ کو بھی اتنے وہ اس طرح نہیں ہوتے جس طرح ایک فرما بردار اولاد جو ہے ان کی قریب ہوتی ہے، اور ان سے وہ محبت کرتی ہے، وہ شفقت ہوتی ہے. تو جب دنیا میں ایک رشتے ایسے پرکھتے ہیں فرما برداری کو، مطلب اپنی اولاد میں یہ ڈفرینس آ جاتا ہے. صرف اس لیے فرق ہوتا ہے، ورنہ ایک ہی دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں. لیکن ایک اولاد عزیز ہوتی ہے، ایک تھوڑی کم ہوتی ہے، ایک بہت ہی کم ہو جاتی ہے. کس وجہ سے؟ اپنی عادات اور نافرمانی اور فرما برداری کی وجہ سے، اور کچھ نہیں ہوتا. ماں باپ کی محبت میں کمی نہیں آتی. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی کچھ بندے بہت عزیز کیوں ہوتے ہیں، اس کی فرما بردار ہوتے ہیں. سب ایک طرح تو نہیں ہو سکتے نا، فرمان اور فرما بردار ایک طرح نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنائے. ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. ہمیں اس مقصد کو پورا اترنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. میرے دل سے دعا ہے، میں سب کے لیے دعا ہوں، سب کا نام لے کر میں یہ نہیں کہوں گی ایک ایک کا نام لے کے، لیکن لیتی کوشش کرتی ہوں کہ سب کا نام ہو. اللہ سب کے مسائل کو حل کرے. اللہ آپ کو ان مسائل میں نہ جکڑا رہنے دے، اپنی رحمتوں سے آپ کو نکال لے. درود شریف کے ہدیوں کے صدقے آپ کو اس سے نکال دے، تاکہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں. کیونکہ آپ کو اگر یہ دیکھنا ہے نا کہ اللہ آپ سے راضی ہے، تو اپنے دل میں جھانکیے آپ اللہ سے کتنے راضی ہیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے نیکی کے کاموں میں، اللہ کی فرما برداری میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.